محمد علی مرزا، اس کے کلپ آپ کے لیے بھی مفید ہیں، دیکھا کریں۔ یہ ایک انجینئر صاحب ہیں، انجینئر مرزا علی، سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں، اور وہ مختلف مذاہب اور فرقوں کا آپریشن کرتے ہیں۔ میں دعا دوں گا برادران عزیزم جناب انجینئر محمد علی کو، بہت اچھا لمحہ فکریہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑے مشہور مرزا علی ہیں، ایک مرزا علی صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، وہ بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا حافظہ دیا ہے اور حدیثوں پر بڑی نظر انہوں نے حاصل کی ہے، اور بہت سے حلقوں سے گزرتے ہوئے کبھی بریلوی، کبھی دیوبندی، کبھی صوفی، کبھی کوفی بنتے رہے، اور یہاں تک کہ اب جو عمل وہ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ حدیثوں کے حوالے دیے جائیں اور صحیح حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے، اور ان کی نشاندہی ہو، ان کے مآخذ اور مصادر کا تذکرہ ہو، ان کے نمبرات بیان کیے جائیں اور وہ اسکرین پر دکھائے جائیں، ان کا تعین کیا جائے، یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں۔ یہ مزاج کیونکہ عام طور پر علماء میں نہیں رہا ہے، اس لیے اس مزاج کو پیدا کرنا چاہیے، اور اس میں جو بھی وہ ان کا کام ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹھوس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک طویل فہرست ہے، صرف یہی لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو گمراہ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے کہ جو اسلام، مسلمانوں، علماء سے نفرت کرتے ہیں، وہ تمام ہی لوگ آپ کو انجینئر علی مرزا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ بات تو ہر کوئی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ گمراہ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں یا گمراہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جو ہے اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں اور آپ بھی اسی طرح کے آدمی ہیں، آپ بھی اہل باطل ہی میں سے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، چاہے وہ قادیانی ہوں یا سلمان ندوی ہوں یا شیعہ ہوں یا اور حضرات ہوں اس طرح کے جو اسلام اور مسلمانوں سے ایک طرح کا بغض اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو انجینئر علی مرزا ہے اس کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اب جب اس پر مصیبت آن پڑی ہے، یہ جیل کے اندر گیا ہے، گرفتار اس کو کر لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے بہت جلد چھوٹ کے بھی آ جائے، اس لیے کہ اتنی زیادہ کچھ امید نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو پریشانی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ اس کو جو ہے مسیحا سمجھتے ہیں اپنا۔ اور یہ تو اتفاق ہے کہ سلمان ندوی بیمار ہیں اس وقت، اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے تو ایک لمبا چوڑا بیان ریکارڈ کرا دیتے جس میں پورے پاکستان کو، وہاں کے علماء کو، سب کو برے برے الفاظ سے یاد کر رہے ہوتے، گالیاں دے رہے ہوتے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے ہو رہی ہوتی۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ ربوہ ٹائم سے یہ پاکستان ہی سے اس کو جو ہے نکالا جاتا ہے، تو ان حضرات نے قادیانی ہیں سب کے سب۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ معروف اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا ایک بار پھر گرفتار اکیڈمی سیل، تو ان کو جو ہے پریشانی ہو رہی ہے انجینئر علی مرزا کی گرفتاری سے، اس لیے کہ انجینئر علی مرزا جو ہے قادیانیوں کا فرنٹ مین سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کے حوالے سے ہمدردی رکھتا ہے، صرف ہمدردی ہی نہیں رکھتا ہے بلکہ یہ قادیانیوں کی ایسی شکل لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی ہمدردی پیدا ہو۔ یعنی وہ اس طرح یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی تم قادیانی کو روتے ہو، بریلویوں میں قادیانیوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دیوبندیوں میں قادیانیوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، حنفیوں میں قادیانیوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اہل حدیث اور قادیانیوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ان تمام کے یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ سب کے سب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ لگنے لگے کہ بھائی یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اسلام تو ان میں سے کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے بس اس آدمی کے پاس ہے، انجینئر علی مرزا کے پاس۔ تو ان لوگوں کو جو ہے پریشانی ہوئی ہے، اور ایسے وہ تمام لوگ جو لبرل ہیں اور اسلام سے کسی نہ کسی حوالے سے نفرت رکھتے ہیں، ان تمام کو اس آدمی کی گرفتاری سے پریشانی ہوئی ہے۔ اس جہاں خبر لگائی ہے ربوہ والوں نے، وہیں کسی نے کمنٹ کر کے یہی بات بھی لکھ دی ہے کہ چھوٹا مرزا بھی بڑے مرزے کی طرح ٹٹی خانے میں مرے گا۔ ایسے ہی اور حضرات ہیں، یہ آدمی ہے، اس کو بھی جو ہے پریشانی ہوئی ہے، یہ اپنے آپ کو اہل سنت میں سے کہتا ہے، لیکن در حقیقت یہ شیعہ ہے۔ اب تو کھلم کھلا سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہے شیعہ ہے، شیعوں سے اس کا تعلق ہے، اور جو شیعوں کا پس خوردہ ہے اسی کو جو ہے یہ چاٹنے اور کھانے میں لگا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو مفتی فضل ہمدرد
کے نام سے تعارف کراتا ہے. تو اس نے بھی لکھا ہے کہ برادر آپ جلد ہمارے بیچ ہوں گے انشاءاللہ. یہ ایک تحریر ہے بلال شوکت آزاد صاحب کی. اس کے میں کچھ اقتباسات نقل کر رہا ہوں. اس کا عنوان ہے فتنہ جہلمی یا دجالی گدھے کا ایک شریک سوار. اس میں انہوں نے یہ کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے درمیان اور مرزا جہلمی کے درمیان میں، کہ دونوں کے درمیان میں کیا کیا مماثلت پائی جاتی ہے. لکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر دور میں ایک مرزا نما ضرور پیدا ہوتا ہے. کبھی وہ قادیان میں جنم لیتا ہے اور کبھی جہلم کی کسی گلی سے. فرق صرف زمانے اور ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے. پرانا مرزا اپنی خرافات خط و کتابت اور چھپے رسالوں کے ذریعے پھیلاتا تھا. نیا مرزا یوٹیوب کے اسٹوڈیو اور لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے. پرانے مرزا کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ تھا اور نیا مرزا اپنے ہاتھ میں مائک اور کیمرہ پکڑے بیٹھا ہے. مگر دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، دین کو بگاڑنا، امت کو تقسیم کرنا اور اپنی ذات کی کمپلیکس کو نظریہ بنا کر بیچنا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ قوم آخر کتنی بار ڈسی جائے گی. مرزا اول نے قادیانیت کے نام پر جو زہر اگلا تھا اس نے کئیوں کے ایمان نگل لیے، اور آج مرزا ثانی یعنی مرزا جہلمی وہی کھیل دوبارہ کھیل رہا ہے، لیکن زیادہ مہلک ہتھیاروں کے ساتھ. کیونکہ اس کے پاس اب یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے. اس کا ہر جھوٹ چند سیکنڈ میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. پرانا مرزا قادیان میں محدود رہا، نیا مرزا جہلمی پوری دنیا میں اپنی زہریلی تقریروں نشر کر رہا ہے. اگرچہ قادیانیت جو ہے یہ بھی پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے جو ہے متحرک ہے. یہ شخص کس قدر کمپلیکس کا مرا ہوا ہے اس کا اندازہ لگاؤ تو ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی. کہتا ہے کہ میں وہ واحد انسان ہوں جو دین کی صحیح تشریح کر رہا ہے. سبحان اللہ. گویا 1400 سال کے تمام محدثین، فقہاء، اولیاء اور ائمہ سب غلط تھے اور یہ یوٹیوبر پلمبر ہی یہ حق پر ہے. یہ دعویٰ صرف جہالت ہی نہیں بلکہ شدید بیماری ہے، ایسی بیماری جسے نفسیات والے مسیحا کمپلیکس کہتے ہیں. یعنی ہر مسئلے کی نجات کا دہندہ میں ہی ہوں. امام مہدی بھی اگر آئیں تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کریں. اسی طرح کی باتیں سلمان ندوی بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہی کام تو حضرت مہدی آ کے کریں گے، وہی کام تو کر رہا ہوں ابھی. مرزا جہلمی کی اصل پہچان اس کی زبان ہے. یہ شخص علمی انداز کا نقاب اوڑھتا ہے لیکن اس کی زبان سے گستاخی، طنز اور گالی کے سوا کچھ نہیں نکلتا. کبھی وہ صحابہ کرام پر طعن کستا ہے، کبھی ائمہ کرام کی تضحیق کرتا ہے، کبھی اولیاء پر کیچڑ اچھالتا ہے اور پھر اپنی اس بد زبانی کو تحقیق کا نام دیتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نیم حکیم زخم پر نمک چھڑک دے اور کہے یہی علاج ہے. میں کہتا ہوں مرزا جہلمی کا سب سے بڑا ہتھیار فیک سادگی ہے. وہ عام لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ باقی سب علماء ذاتی مفاد کے غلام ہیں اور صرف میں ہی خالص دین بیان کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کا خالص دین دراصل کچی منطق، کھوکھلی دلیل اور زہر میں بجھی ہوئی زبان ہے. قادیانی فتنہ بھی اسی طرح تھا. مرزا قادیانی نے بھی خود کو مصلح اور مسیحا کہہ کر پیش کیا تھا. اس نے بھی کہا تھا کہ باقی سب علماء گمراہ ہیں اور اصل دین صرف میرے پاس ہے. لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ دراصل سب سے بڑا گمراہ تھا. آج مرزا جہلمی بھی وہی ڈرامہ دہرا رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پرانا فتنہ قادیان میں تھا اور نیا فتنہ یوٹیوب پر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شخص اس کو فالو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے. ہمارے قوم کو ہمیشہ شارٹ کٹ چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دین کی آسان اور شارٹ کٹ شکل بتائے. جو شخص 2-4 آیات، 3-4 احادیث، تھوڑی سی منطق اور کچھ بازاری زبان ملا کر تقریر کرے، ہم اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. خاص طور پر وہ نوجوان جنہیں دین کے سمجھنے کے بجائے ڈبہ لاجک چاہیے. ان کے لیے مرزا جہلمی ایسا ہی ایک چابی والا کھلونا ہے. یہ طبقہ سوچتا ہے کہ ہم نے علماء کو چھوڑ کر کوئی نیا ریسرچر ڈھونڈ لیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ریسرچر دراصل مذہب کا ری سائیکل شدہ ورژن بیچ رہا ہے. یہ لوگ مرزا جہلمی کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی زبان بولتا ہے. تھوڑی بغاوت، تھوڑا طنز اور بہت سارا انکار. مگر اب اس کی حقیقت کھل رہی ہے. وہی مڈل کلاس نوجوان جو پہلے اس کے لیکچر پر واہ کرتے تھے اب کہنے لگے ہیں کہ یہ مہد ایک کھچ ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی کاٹنے کو دوڑتا ہے. کبھی ایک پر حملہ کرتا ہے، کبھی دوسرے پر. یہ اس کتے کی طرح ہے جو کسی ہڈی پر پل پڑتا ہے اور پھر اگلی ہڈی کی تلاش میں نکل جاتا ہے. اور پھر دیکھو جب یہ گرفتار ہوا تو BBC جیسے ادارے اس کے غم میں نوحہ لکھنے لگے. BBC وہی ادارہ ہے جو ہمیشہ داڑھی، ٹوپی اور پگڑی والوں پر تنقید کرتا ہے. انہیں رجعت پسند اور انتہا پسند کہتا ہے. لیکن آج وہی BBC ایک پگڑی والے انجینئر کے لیے ماتم کیوں کر رہا ہے؟ آخر کیوں؟ اس کا جواب بھی سادہ ہے. لبرل اور دین بیزار طبقہ جانتا ہے کہ مرزا جہلمی ان کے ایجنڈے کو زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھاتا ہے. وہ بھی مذہب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی کوشش کھلی اور بھونڈی ہوتی ہے.
اس لیے زیادہ دیر نہیں چل پاتی، لیکن جب یہی زہر مذہبی لبادے میں لپیٹ کر دیا جائے تو زیادہ دیر تک اثر کرتا ہے، زیادہ دیر اثر کرتا ہے۔ مرزا جہلمی یہی کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے ماضی میں مرزا اول کے ساتھ کھڑے تھے کہ یہ بھی مغربی اور سامراجی پروڈکٹ ہی ہے۔ یاد رکھو، مرزا جہلمی کوئی فلسفی، کوئی مسلح اور کوئی ریفارمر نہیں ہے، وہ محض ایک مذہبی ٹرول ہے۔ وہ دین کو یوٹیوب کے مونیٹائزیشن کے لیے بیچ رہا ہے، اس کے فالوورز چندے دیتے ہیں، اس کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ اپنی جیبیں بھرتا ہے۔ کل کو جب یہ ریٹنگ گر جائے گی، جب اس کا چینل نیچے جائے گا، تو یہ بھی ان جعلی پیروں اور یوٹیوبی فلاسفروں کی طرح گمنامی میں دفن ہو جائے گا جنہیں کبھی دنیا جانتی تھی اور آج کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یاد رکھو کہ یہ مرزا جہلمی دراصل مرزا قادیانی کا نیا ایڈیشن ہے، یہ فتنہ قادیانیت کا نیا ورژن ہے، یہ ان نوجوانوں کے لیے ٹریپ ہے جو دین کو سنجیدگی سے نہیں بلکہ تفریح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ فتنہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یوٹیوب کے الگوریدم سے پھیلتا ہے، یہ سوشل میڈیا کے لائکس، ویوز اور سبسکرائب سے زندہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گدھا ہو جس پر دجال سوار ہو، وہ گدھا جس کی آواز چیخوں میں ڈوبی ہو اور جس کی دوڑ صرف فتنہ پھیلانے کے لیے ہو۔ مرزا جہلمی میں بھی ایسا ہی گدھا ہے جس پر نفرت سوار ہے، یا پھر یہ دجال کی سواری ہے، گدھے کا ایک شریک سوار ہے جو دجال کی آمد تک گدھے پر سوار ہے، اور قوم کے گدھے نوجوان اس شیخ چلی کے پیچھے گدھوں کی طرح سر پھینک کر چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے قوم کو آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو ہم اپنے ایمان کو ان یوٹیوبی فلسفیوں کے ہاتھ گروی رکھیں گے، یا پھر اپنے اصل علماء اور اپنے دینی ورثے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ورنہ کل کو کوئی نیا مرزا، کوئی نیا دجال کسی نئے پلیٹ فارم سے اٹھ کھڑا ہوگا اور ہم پھر وہی سوال دہراتے رہیں گے۔